إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ آج شعبان کی 28 تاریخ ہے، کل 29 ہوگی۔ اگر شعبان کا مہینہ 29 کا ہوا تو پرسوں اتوار کو پہلا روزہ ہوگا، اور اگر چاند نظر نہ آیا تو پھر 30 کا مہینہ ہوگا اور سوموار کو پہلا روزہ ہوگا، یعنی ایک آدھ دن باقی ہے۔ رمضان مبارک بہت ہی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ اللہ رب العزت نے جن کے مقدر میں دوبارہ سے یہ مہینہ کر دیا ہے
اور وہ اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے پوری طرح مستعد ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، ذکر الہی کا مہینہ ہے، نفل و نوافل کا مہینہ ہے، قیام اللیل کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو مسلمانوں کے لیے اس قدر پررحمت بنا دیا ہے، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا اس قدر آسان بنا دیا ہے کہ بہت ہی کمزور اور بہت ہی بے عمل انسان بھی اس مہینے میں بڑی آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ بنایا ہے، اور اس میں وہ تمام اسباب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مہیا کر دیے ہیں کہ جن اسباب کے ساتھ ہم اس مہینے میں اللہ رب العزت کے قرب کی مکمل ٹریننگ اور تربیت لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دی کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور جہنم کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، وہ شیاطین جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت سرگرداں رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں قید کر دیا جاتا ہے، انہیں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں کہ اب وہ آزادانہ انسانوں کے پاس آ کر ان کو وسوسوں میں مبتلا کر کے اللہ رب العزت سے دور نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود کتنے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنے اسباب مہیا کر دیے جانے کے باوجود بھی، شیاطین کو جکڑ دیے جانے کے باوجود بھی، ان کے نفس اتنے شیطان بن چکے ہیں، وہ شیطنت کا اتنا پیکر بن چکے ہیں کہ وہ اس پورے مہینے میں شیطان کے وسوسوں کے بغیر ہی شیطان کا کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ بات ہوئی نا، جیسے اقبال نے کہا کہ تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اللہ رب العزت نے شیاطین تو جکڑ دیے ہیں، لیکن اگر آپ خود شیطان بن گئے ہیں پھر اس میں اللہ رب العزت کی رحمت کا قصور نہیں، آپ کی بدبختی ہے کہ پورا سال آپ نے شیطان سے جو سبق پڑھا ہے آپ اس کو بھلانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، انسان کے لیے ہر نیکی آسان ہو جاتی۔ آپ اس کا عملی مظاہرہ دیکھتے بھی ہیں، ہماری مسجدوں میں دیکھیں گے آپ کہ جو لوگ پورا سال مسجد میں نہیں آتے، رمضان المبارک میں مسجد کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو لوگ سارا سال فرض نمازیں ہی پڑھتے ہیں، نفل نوافل سے دور رہتے ہیں، رمضان المبارک میں وہ بھی قیام اللیل تراویح کی صورت میں ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں صدقات و خیرات کی تعداد اور مقدار بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، لوگ زیادہ کوشش اور محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جسے توفیق دے اور جو شخص مکمل طور پر اس بات کا تہیہ کر لے کہ میں نے اس پورے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنا ہے،
کیسا عظیم عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے اپنے لیے ہیں اور ان کا ثواب بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ بندہ عمل کرتا ہے تو فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں، سوائے روزے کے۔ روزہ ایسا عظیم الشان عمل ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس کا اجر فرماتے میں خود دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے میں اپنے شایان شان اپنے بندے کو اس عظیم عمل کا اجر دوں گا۔ اور فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہے، شیلڈ ہے، ایک یہ ایسا ایک اللہ رب العزت کی طرف سے آلہ ہے کہ جس سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتا ہے، محفوظ و مامون کر سکتا ہے اس روزے کے ذریعے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے اور اس کے جو آداب اور شرائط ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ روزے کے فوائد ہمیں کب حاصل ہوں گے؟ روزے کا فائدہ کیا ہے کہ انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی گارنٹی ہے کہ رمضان گزرے گا تو اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہے، ایسے ہی جیسے آج پیدا ہوا ہے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یہ بشارت بعد میں دی گئی ہے الفاظ میں، اس سے پہلے شرائط بتائی گئی ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا۔ پہلی شرط اللہ رب العزت پر کامل ایمان ہو، اللہ رب العزت پر ایمان کے حوالے سے کوئی جھول نہ ہو اس کے عقیدے میں۔ آپ سنتے رہتے ہیں ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے اجزاء کیا ہیں، کن چیزوں سے مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت پر ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ توحید و رسالت، اللہ رب العزت کے بارے میں جو کچھ کتاب و سنت میں ہے اس کو ماننا اور تسلیم کرنا، اس کی توحید پر کاربند ہونا، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، تمام انبیاء جو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے ہیں ان پر کامل ایمان رکھنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین ماننا، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا، اور صرف ایمان زبانی طور پر نہیں، عملی طور پر ان تعلیمات پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا، اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، یوم آخرت پر ایمان رکھنا۔ تو اللہ رب العزت پر ایمان کی جتنی بھی شقیں ہیں سب کو مکمل طور پر وہ اپنے عقیدے اور عمل میں لے آتا ہے، تو اس کے بعد روزہ رکھتا ہے واحتسابا، اور جب روزہ رکھ رہا ہے ایمان بھی موجود ہے، ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، ختم نبوت پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود جب روزہ رکھ رہا ہے اس لیے رکھ رہا ہے گھر والے کیا کہیں گے، روزہ نہیں رکھوں گا تو گھر والوں کو ان کی نظروں میں گر جاؤں گا، روزہ رکھ لوگ کیا کہیں گے، روزہ نہیں رکھا ہوا۔ احتساباً روزہ رکھنے میں ایک ہی بات مد نظر ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کے ہاں اپنا مقام حاصل کر لوں، اللہ رب العزت کو راضی کر لوں،
اور اللہ رب العزت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لوں، تب ایمان بھی ہے اور حسن نیت بھی ہے، اللہ رب العزت کی رضا کی تلاش بھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھ لیتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس نے ساری زندگی میں پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے معاف کر دیے جائیں۔ ایک تو ایمان کے حوالے سے جو خرابی ہے کسی کے عقیدے یا عمل میں، اس کو دور کیا جائے، اور دوسرا نیت کے حوالے سے۔ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے اور ہم خوش ہو کر ایسی چیزیں سنتے بھی ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں کہ روزے کے طبی فوائد کیا ہے۔ طبی طور پر انسان جسمانی طور پر بھی فٹ ہو جاتا ہے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، یا دیگر جو فوائد ہیں، شوگر کے حوالے سے بھی فوائد ہیں۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو سن کر اور دیکھ کر اسی طرف راغب ہو جائیں۔ دیکھیں، بھوکے پیاسے تو کفار بھی رہ لیتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں، پورا دن نہیں کھاتے ہوں گے، اور مسلمان بھی ایسا کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ ایک جو اس کا چارٹ ہے تجویز کردہ، اس کے مطابق اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اور اتنی دیر بعد کھانا ہے، اور اتنا کو کھانا ہے، بس اتنے گرام کھانا ہے، اتنی کیلوریز لینی ہے، اور بس اس سے زیادہ نہیں کھانا۔ اپنی صحت کے لیے انسان کر لیتا ہے، لیکن کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں۔ اسی طرح اگر روزے میں اگر آپ کے پیش نظر یہ چیز ہوئی کہ اس سے مجھے طبی فوائد حاصل ہوں گے اور میں فٹ ہو جاؤں گا روزے رکھنے کے بعد، صرف اس نیت سے روزہ رکھ لیتا ہے تو احتساباً نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں رکھا گیا۔ حسن نیت پر اسی لیے اسلام میں زور دیا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال ہیں ہی نیتوں کے مطابق۔ کتنا عظیم سے عظیم عمل ہے، نیت پر پرکھا جائے گا۔ اگر اس کی نیت بری ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، ضائع ہو جائے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل، ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، 1 روپیہ کسی کو دینا ہے، ایک اچھی بات کرنی ہے حسن نیت سے، تو اللہ رب العزت ایک رائی کو بھی پہاڑوں کے برابر، پہاڑوں سے بھی زیادہ اس کا وزن کر دیتا ہے حسن نیت کی وجہ سے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں، انسانوں کے لیے اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی موجود ہیں، لیکن انسان کے پیش نظر، ایک مسلمان کے پیش نظر صرف اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے، اخروی فوائد ہونے چاہیے۔ دنیاوی فوائد اللہ رب العزت نے اس کو دے ہی دینے، اس کو مل ہی جانے، لیکن اپنی نیت کو ٹھیک کرے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نیت کو ٹھیک کرنا بہت معمولی عمل بھی ہے اور بہت بڑا عمل بھی ہے، سب سے آسان بھی ہے اور سب سے مشکل بھی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے لوگ، ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں نماز پڑھنے والے لوگ، سب گھر سے آئے ہیں، سب نے وقت نکالا ہے، ایک ہی طرح کا وقت دے رہے ہیں، ایک ہی ماحول میں کھڑے ہیں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی امام کے پیچھے، ایک ہی طرح کی نماز، ایک ہی طرح کا طریقہ ہے، لیکن کوئی اللہ رب العزت کو راضی کر کے چلا جاتا ہے، اس کی نجات کا سبب بن جاتی ہے نماز، اور کسی کے لیے قیامت کے دن پھندہ بن جائے گی یہ نماز۔ کس لیے آئے تھے؟ اس لیے کہ لوگ کہیں نمازی ہے، میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ حاجی صاحب نماز کے لیے نہیں آئے، اس کو یہ چیز اٹھا کے مسجد میں لے آتی ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔ اگر وہ شخص آتا ہے، اس کی نیت یہ ہے، بس یہی آ بھی رہا ہے، وہی کام سارے کرنے ہیں، لیکن نیت کی سوئی کو درست کر رہا ہے، زاویہ درست کر لینا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، میں نے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، میں نے جہنم سے بچنا ہے، میں نے اللہ سے جنت کو حاصل کرنا ہے، وہی نماز ہے اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے گی۔ تو روزہ سب نے رکھنا ہے، بھوکے پیاسے سب نے رہنا ہے، سحری افطاری کا وقت سب کا یکساں ہے، کھانے پینے کے معاملات سب کے یکساں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں روزے کا اجر کسے ملنے والا ہے، گناہ کس کے معاف ہونے والے ہیں؟ جو ایمان کے ساتھ ساتھ حسن نیت کو بھی اپنے دھیان میں رکھے گا کہ کہیں میری نیت بھٹک نہ جائے، میری نیت خراب نہ ہو جائے کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی موقع پر۔ تو 2 شرطیں، ایمان اور حسن نیت،
جب ہوگی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزے رکھنے کے بعد اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور تیسری چیز، روزے کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو مد نظر رکھنا۔ روزے کے جو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کی نافرمانی اللہ رب العزت کی وہ ختم کرنا ہوگی، تب آپ کو روزے کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں، میں اللہ کی نافرمانی میں بھی ملوث رہوں، میرے معاملات اور معمولات اسی طرح چلتے رہیں اور مجھے روزوں کے فوائد حاصل ہو جائیں، تو یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں تنبیہ فرمائی ہے، بہت ہی جھنجھوڑ دینے والا انداز ہے، الفاظ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص گناہ کے کاموں کو، گناہ کی باتوں کو چھوڑ نہیں سکتا، اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی، نہ رہے بھوکا پیاسا۔ اگر گناہ کے کاموں میں ملوث رہ کے بھی روزہ رکھا ہے، روزہ رکھ کے بھی گناہ کے کام کیے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے مجھے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اس روزے سے نہ رکھو روزہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھیں بھی اور گناہ کے سارے کام چھوڑیں گے۔ روزہ ضرور رکھنا ہے، فرض ہے، لازم ہے، اور روزے کی وجہ سے گناہ کے سارے کام چھوڑنا بھی لازم ہے۔ چنانچہ صبح سے لے کر شام تک آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اگر اس کا نام روزہ ہوتا تو اللہ یہ کیوں فرماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی؟ بھوکا پیاسا رہنا یہ روزے کا ایک جز ہے، روزے کے اجزاء میں سے ایک جز ہے کہ آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات، بھوکا پیاسا رہنے سے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنے سے بڑھ کر، یہ تو حلال چیزیں ہیں نا، کھانے پینے سے رکنا، کھانا پینا حلال ہے ہمارے لیے، کھاتے پیتے ہیں نا، ہم آج بھی کھا رہے ہیں، سحری افطاری میں بھی کھائیں گے، رمضان کے بعد بھی دنوں میں کھائیں گے۔ کھانا پینا حلال ہے۔ اللہ رب العزت بتانا کیا چاہتا ہے کہ اس اللہ کے کہنے پہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں، تو اسی اللہ کے کہنے پہ حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ اللہ کہے کہ تم نے روٹی نہیں کھانی، تم نے پانی نہیں پینا، تم نے مشروبات استعمال نہیں کرنے جو تمہارے لیے حلال ہیں، تم کہتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیا، ہوتا ہے نا دعویٰ۔ اس وقت ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اسی اللہ کے کہنے پہ ہم بہت سی حرام چیزیں ان کا ارتکاب کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں روزہ رکھ کر، چغلی کر رہے ہیں روزہ رکھ کر، غیبت کر رہے ہیں روزہ رکھ کر، فراڈ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر، رشوت لے دے رہے ہیں روزہ رکھ کر، دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو روزہ رکھ کر، گالیاں دے رہے ہیں لوگوں کو روزہ رکھ کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان کو، قول کو گناہ سے پاک نہیں کر سکتا، فحاشی، عریانی، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، کسی کی عزت کو پامال کرنا، بول کر اس کو دکھ دینا، اگر یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، والعمل بھی، اور ساتھ ساتھ گناہ کے کام جو عملی طور پر سرزد ہوتے ہیں، ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، دل دماغ سے، پاؤں سے، کسی بھی عضو سے وہ صادر ہوتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں۔ تو جہاں آپ نے اللہ کے لیے حلال چھوڑنا ہے، وہاں بالاولیٰ آپ پر فرض ہے کہ حرام چھوڑ دیں اللہ کے کہنے پر۔ پورے رمضان میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کا گناہ چھوڑ۔ آج ہم بحیثیت امت مجموعی طور پر سراپائے گناہ بن چکے ہیں، ہر معاملے میں نافرمانی، ہر معاملے میں نافرمانی۔ ہمارے کاروبار دیکھیں تو کاروبار جھوٹ پر، فراڈ پر اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ کوئی بھی شخص ہو،
اپنے اپنے حساب سے وہ کرپشن کر رہا ہے، اس کے بس میں جتنا ہے وہ لوٹ رہا ہے، اس کے بس میں جتنا ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے مال ناحق طریقے سے نکال رہا ہے۔ وہ بڑا ہے تو بڑے پیمانے پہ ہاتھ مارے گا، وہ چھوٹا ہے تو چھوٹے پیمانے پہ ہاتھ مارے گا۔ کوئی دکاندار ہے وہ اپنے حساب سے کرے گا، کوئی ہول سیلر ہے تو اپنے حساب سے کرے گا، کوئی ذخیرہ اندوز ہے وہ اپنے حساب سے ذخیرہ اندوزی کر کے کمائے گا۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، وہی چیزیں ہیں نا ساری، لیکن بہت ساری چیزیں بلیک ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں ملنی کم ہو جائیں گی۔ کچھ چیزوں میں قیمت کا بڑھنا وہ ایک فطری بات ہے کہ رمضان مبارک میں طلب بڑھ جاتی ہے کچھ چیزوں کی، ظاہر طلب بڑھے گی اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ، بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں، وہ مال کو روک کر سٹاک کر کے لوگوں کو پریشان کر کے پھر منہ مانگی قیمت پر بیچتے۔ یہ رمضان مبارک میں بھی ہوتا ہے۔ اور پھر جو بیچنے والے ہیں آگے، چھوٹے دکاندار، حتیٰ کہ گریڑی والا بھی، وہ بھی اپنی استطاعت جتنا اس کا بس چلتا ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ نے جس کو ہدایت دے دی اور اللہ رب العزت نے جس کے دل میں غنا ڈال دیا کہ میں حلال کی کھا کر جتنا مجھے حلال کا ملے گا میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ بہت کام ہیں ایسے لوگ، اکثریت کیا کرتی ہے؟ فراڈ ہے، یہاں تک کہ پورا پورا شاپر ہی بدل دیا جاتا ہے۔ فروٹ بیچنے والا ہے، سبزی بیچنے والا ہے، کوئی اس طرح ہے۔ اب ایک شخص وہ بھی ہمارے جیسا ہی ہوگا، کوئی غریب آدمی بیچارہ رمضان مبارک میں وہ چاہتا ہے کہ میں پیسے جوڑ کر کہیں نہ کہیں سے کچھ بچت کر کے افطاری میں اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل فروٹ لے جاؤں۔ اور ریڑی والا کیا کرتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا، وہ تو اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہوتا ہے، 3-4 دانے ایسے ڈال دیتا ہے کہ اس کے حلال خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیتا ہے۔ وہ بیچارہ گھر جاتا ہے، دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایک شخص دودھ خرید رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں، مہنگائی کے اس دور میں، بچوں کا دودھ پورا کرنا کتنا مشکل ہے، سب سے بڑا خرچہ بنا ہوا۔ کماتا کیا ہے؟ 15,000 20,000 25,000، بہت ہو تو 30,000۔ کوئی عام بندہ بیچارہ مزدور ہے یا چھوٹا موٹا کوئی اپنا کاروبار کر کے اپنا سلسلہ چلاتا ہے، وہ بچوں کے لیے دودھ خریدتا ہے کہ میرے بچوں کی پرورش اچھی ہو جائے، جسمانی صحت اچھی ہو جائے، لیکن دودھ میں اس کو زہر ملا کے دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی صحت کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کھیلنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور فراڈ بھی کر رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، دھوکہ دہی سے بھی کام لے رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لیا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق۔ مسلمانوں کے ساتھ جو فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دکھاتا کچھ ہے، دیتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہاں بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے، پوری ڈٹائی سے، ہٹ درمی سے، کہ جی ملاوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں، جی جھوٹ نہ بولیں تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے مال۔ اور سارا کچھ یہ کرتے، روزہ رکھنے والے بھی کر رہے ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ایسے کام نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ گناہ کے کام ہیں، یہ جرائم ہیں، یہ حرام ہیں۔ جب حلال چھوڑ رہے ہو تو حرام کو بلولا چھوڑنا ہو۔ رمضان مبارک میں آپ کیا سمجھتے ہیں رشوت خوری ختم ہو جائے گی؟ اسی طرح چلے گی۔ رمضان کا بھی کوئی احترام نہیں، دفتروں میں اسی طرح ناجائز پیسے لیے جائیں گے، لوگوں کے جائز کاموں کو روکا جائے گا، ان کو پریشان کر کے مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان کی جیب میں کچھ ڈالیں، ان کی مٹھی گرم کریں اور اس کے بعد اپنا کام کرو۔ ناجائز طور پر
ریٹ بڑھائے جائیں گے، روزے رکھ کر ہی لوگ ناجائز طور پر ریٹ بڑھائیں گے، گراں فروشی ہوگی، جھوٹ بولے جائیں گے. اور یہ تو ہمارے ہاں فیشن بن چکا ہے، بول چال میں بھی جھوٹ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. موبائل فون ہے، فون آتا ہے میں جی شہر سے باہر ہوں، میں تو ادھر ہوں ہی نہیں، گھر بیٹھا ہوا میں گھر میں نہیں ہوں. جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، وعدے پہ وعدے، جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں. اسی طرح غیبت ہے، بہتان ترازی ہے. ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں رشتہ داروں میں ہوں یا غیر رشتہ داروں، وہاں ایسے بھولے بھالے لوگ، بے قصور لوگ، ان کو تختہ مشق بنایا جاتا، ان کے بارے میں بہتان ترازی کی، ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمیں کیا بتایا ہے؟ ایک مومن کی عزت، ایک مسلمان کی عزت کتنی اللہ رب العزت کے ہاں مقام رکھتی ہے. فرمایا کہ جس طرح یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ اس کی حرمت ہے اللہ رب العزت کے ہاں، جس طرح اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ایک تقدس ہے، اسی طرح ایک مومن کی عزت کا تقدس، مومن کے مال کا تقدس ہے، مومن کے خون کا تقدس ہے. مومن کا خون بھی نہیں بہایا جا سکتا، مومن کا مال بھی ناجائز طریقے سے نہیں کھایا جا سکتا، اور مومن کی عزت کو بھی پامال نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی ہے جیسے آپ خانہ کعبہ پہ حملہ آور ہو گئے. لیکن یہ سب کچھ ہوگا روزہ رکھ کر. اور پھر کیا ہوگا؟ روزہ رکھ کر پھر وہی گانے، وہی فلمیں، سب کچھ چلے گا، وہی فحاشی، وہی عریانی، افطار ٹرانسمیشن کے نام پہ، سحر ٹرانسمیشن کے نام سے، اور پھر دیگر جو پروگرام ہوتے ہیں ان کے نام پہ. رمضان مبارک میں بھی لوگ اس سے گریز نہیں کریں گے. ہمارے ٹی وی چینلز اسی طرح ڈرامے اور فلمیں دکھائیں گے جس طرح عام دنوں میں دکھاتے ہیں. بس یہ ہے کہ ان کو اچھے نام سے اب سحری اور افطاری کے نام سے پیش کر دیں، اور اس کے بعد پھر دیگر اسی طرح پروگرام چلیں گے. سحری افطاری میں بھی اسی طرح بے پردہ خواتین آپ کے سامنے آئیں گی، اور آپ تو ثواب دیکھ کر ماشاءاللہ ثواب سمجھ کر کر رہے ہوں گے. افطاری کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سحری کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھ کیا رہے ہیں اس میں؟ وہی جو اللہ نے حرام کیا ہے. غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے، وہ سحری کے پروگرام میں ہو یا افطاری کے پروگرام میں، وہ خبروں میں ہو یا وہ کھیلوں میں، کسی بھی صورت میں ہو، ڈرامے ہو، فلم میں ہو، لیکن سب کچھ دیکھا جائے. لوگ یا پھر کیا کریں گے؟ ساری رات جاگیں گے اور جاگ کر ہر وہ برا کام ہے اس کو سر انجام دیں گے، اور دن کو پھر سوئیں گے. اب رمضان المبارک کا کیا مطلب ہے کہ روزہ رکھ کر آپ نہ کریں اور رات کو جو مرضی کر لیں؟ رات کو کیا چھوٹ مل جاتی ہے؟ رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پروانہ مل جاتا ہے آپ کو کہ آپ رات کو سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو بس دن کو آپ سو کے گزار لیں اور رات کو پھر ہلڑ بازی میں گزار لیں، اور وہی آپ کی روٹین پرانی. یہ مہینہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو مہینہ جاگنے کا مہینہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصی طور پر عبادت کی ترغیب بھی دی ہے اور کر کے بھی دکھائی. کثرت سے نفل نوافل، کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت، کثرت سے صدقہ و خیرات، غم خواری، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ان کو پہننے کے لیے دینا ہے. یہ سارا کچھ آپ نے رمضان مبارک میں کرنا ہے. اگر یہ کریں گے تو تب اللہ کے ہاں آپ وہ مقام پائیں گے جو اللہ رب العزت آپ کو اس مہینے کے ذریعے دینا چاہتا ہے. اور اگر ہمارے معمولات میں کوئی فرق نہیں آتا، روزے کے جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں، اور روزے کے جو مقاصد ہیں اور اہداف ہیں وہ ہم حاصل نہیں کرتے، پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈائٹنگ ہی کر رہے، پھر کھانا پینا ہی چھوڑ رہے ہیں بس، اور تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ثواب نہیں ملے گا. پھر آپ کا بھوکا پیاسا رہنا آپ کے لیے نقصان کا سبب تو بن سکتا ہے، فائدے کا سبب نہیں بن سکتا. اور پھر سحری افطاری کے حوالے سے اور روزے کے حوالے سے جو اسلام کے احکامات ہیں، افطاری کا وقت شریعت نے بتا دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے
دن کا اختتام ہو جاتا ہے، رات کا آغاز ہو جاتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ افطار کر دو، روزے کی افطاری کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کھلے علاقے میں ہوں، میدان میں ہوں، صحرا میں ہوں، تو وہاں آپ کو روشنی زیادہ نظر آتی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت بھی سورج پردوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، لیکن اس کی روشنی جو ہے وہ افق میں نظر آ رہی ہوتی ہے، ابھی کافی سارا اجالا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سورج پردوں کے پیچھے گیا، فرمایا لاؤ بھی افطاری کا سامان لاؤ، ستو گھول کے لاؤ ذرا، ہم افطاری کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی تو اجالا پڑا ہے۔ فرمایا لاؤ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، اس وقت تک میری امت کے لوگ خیر و بلائی پر رہیں گے، اس وقت تک انہیں خیر نصیب ہوگی جب تک افطاری کرنے میں جلدی کریں۔ افطاری کرنے میں جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کر، مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد کوئی انتظار نہیں کرنا۔ کوئی 3 منٹ انتظار کر رہا ہے، کوئی 10 منٹ انتظار کر رہا ہے، کوئی 15 منٹ انتظار کر رہا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد انتظار کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ آج آپ کے پاس تو پرابلم ہی نہیں ہے، ایکیوریٹ ٹائمنگز ہیں آپ کے پاس، ایسی اپلیکیشنز ہیں، آپ کی پن لوکیشن پہ آپ کو آپ کی لوکیشن کے مطابق وقت بتاتی ہے۔ سورج طلوع ہونے کا وقت کیا ہے، غروب ہونے کا وقت کیا ہے، فجر صادق، فجر کاذب، سب کچھ بتا رہی ہیں۔ تو جب آپ کے پاس وقت ہو جائے اس کے بعد پھر کسی چیز کا انتظار نہیں۔ یہ اذان ایک اطلاع ضرور ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ اذان ہماری لیٹ ہو گئی ہے، وقت ہو چکا ہے، تو اس کے بعد آپ کے لیے اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح سحری کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو آخری سے آخری وقت میں کیا جائے۔ ایک تو سحری کرنے کے حوالے سے فرمایا سحری کیا کرو، اس میں اللہ نے برکت رکھی، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ فرض نہیں ہے، اگر کوئی سحری نہیں کر پاتا کسی وجہ سے روزہ ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کے سحری کو عمدن چھوڑ دینا، جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے کہ رات لیٹ ہوتے ہیں، 2 بجے 1 بجے 3 بجے سو گئے کھا کے، بس پھر فجر بھی سوئے گزاری، پھر دن کو کبھی اٹھے ہیں اور یہ روزہ رکھ رہے ہیں، شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اللہ کے احکامات کو پامال کر کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ سحری کو آخری وقت میں کھانا ہے آپ نے، سحری کے آخری وقت تک آپ دیکھتے ہیں کہ 20 منٹ رہ گئے، کھانا شروع کریں، میرا 20 منٹ میں کھانا ہوگا۔ جیسے ہی اذان کا وقت ہونے والا ہو کھانا پینا ترک کر دیں، جیسے ہی وقت ہو آپ کو پتہ چل جائے اس کے بعد کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے سے کھا کے سو جانا یا گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کھا کے بیٹھ جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت ہے۔ سحری کو آخر میں کرنا ہے اور افطاری کو جلدی کرنا ہے سورج غروب ہوتے ہی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے ساتھ فرمایا کہ ضرور ایسا کرو، سحری کو تاخیر سے کرو یعنی آخری وقت میں، اور افطاری کو پہلے وقت میں جلدی کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا واقعی مہینہ بنا دے، ہمیں رحمتیں اور برکتیں مکمل طور پر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔